ایتھن نفس المطمئنہ۔ چھٹے امام نے صادق آل محمد نے اپنی صحابی ابو بصیر سے فرمایا کہ ابو بصیر اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ کب فرزند رسول؟ کوئی خاص وجہ؟ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ سورہ میرے دادا میرے جد بزرگوار حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول اس سورہ میں تو پروردگار قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم کو بیان کر رہا ہے، تو کون سا خطاب آپ کے جد بزرگوار کے لیے؟ فرمائے سورہ کے آخر میں جو خدا فرما رہے یا ایتھن نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں، اس دھرتی اور جہان میں نفس مطمئنہ کا کامل ترین اور بارز ترین مصداق سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید سباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ یہاں تک کہ دشمن نے گواہی دی۔ ان 72 میں سے ایک شخصیت ہے، وہ میں چاہوں گا کہ میں ان 72 کا تعارف بھی ان مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ان کی عظمت قرآن سے عرض کروں۔ ان 72 میں سے ایک جناب نافع بن ہلال ہے، اور دشمن کی طرف سے ایک یزید کی فوج کا رپورٹر ہے جس کا نام ہے ہلال بن نافع۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں پہنچے، اور یہ شہید مطہری نے لکھا، اور 2 محرم کو یزید کی فوج کا رپورٹر بھی کربلا میں پہنچا ہے کوفے سے، اور اسے یزید نے شام سے اس لیے بھیجا کہ مجھے شبعث بن ربعی پر، عامر بن حجاج پر، شمر ابن ذیلجوشن پر، خولی پر، ہرملہ پر، عمر ابن سعد پر، قیس بن اشعث بن قیس کندی پر، اپنے ان سپاہیوں پر اعتماد نہیں ہے، یہ میرے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، میں تمہیں اس لیے کوفہ بھیج رہا ہوں کہ تم میرے ساتھیوں کی کارگزاری بھی دیکھو، اور جو حسین کرے وہ بھی دیکھتے جاؤ، مجھے آ کے بتانا اور ہر بات لکھتے جانا کہ حسین بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، انداز عبادت کیا تھا، طرز تکلم کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، میرے دوستوں نے کربلا میں کیا کیا، حسین کے دوستوں نے کربلا میں کیا کیا۔ تو یزید کی فوج کا رپورٹر یہ بھی 2 محرم کو پہنچا کربلا، اور برابر 8 دن تک کربلا میں علی دشمنی میں لوگوں کو جوان کیا گیا، اور کیا کیا حربے استعمال کیے گئے۔ اگرچہ اس زہر آلود اور مسموم ماحول سے کوفے آیا تھا، یزید کا بھیجا ہوا تھا، لیکن فطرت پاک تھی، ایک خاص ماحول میں رہنے کے اثر سے اس پاک فطرت پر تھوڑی سی گرد آ گئی تھی، لیکن جب نور حقیقت کو قریب سے مشاہدہ کیا تو اس فطرت سے وہ گرد چھٹی، اور اب غیر محسوس طور پر، لاشعوری طور پر ذات حسین ابن علی کی طرف بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ روز عاشور آ گیا۔ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا، روز عاشور جس لمحے سے احساس ہوا کہ یوسف زہرا حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس لمحے یہ عمر ابن سعد کی طرف بڑھا، یزید کی فوج کا رپورٹر۔ میں نفس مطمئنہ کا معنی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد کہا یہ شخص جسے قتل کرنے کے لیے تم سب جمع ہوئے ہو، یہ اتنا زخمی ہو چکا ہے اور اس کے جسم سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اگر تم مزید حملے نہ کرو تب بھی اس نے مر جانا ہے۔
اسے پانی پلایا جائے نہ پلایا جائے کوئی فرق نہیں ہے، اب اس نے بچنا نہیں، تو مجھے اجازت دو کہ میں 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ عمر ابن سعد نے تعجب سے، حیرت سے یزید کی فوج کے رپورٹر کی طرف دیکھا کہ تو یزید کا بھیجا ہوا، شام سے آیا ہوا، یزید کی خدمت پر مامور، اس کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے؟ آخر کیوں؟ کہ پریشان نہ ہو، میں اگر شام گیا تو میں یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مال دنیا میں سے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کر تمہیں دوں گا، اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا۔ یہ سنا تو عمر ابن سعد نے حیرت سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تو میری ضمانت جاری کر رہا ہے اور مجھے وعدہ دے رہے کہ مال دنیا میں سے جو کچھ آج تک تم نے کمایا مجھے دے دے گا، تو آخر اس پیاسے اور زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا کر تجھے کیا ملے گا؟ کہا اے عمر ابن سعد، میں 8 دنوں سے اس انسان کو دیکھ رہا ہوں، مسلسل اس کے حرکت و سکون کو تحریر کر رہا ہوں، لیکن آج روز عاشور میں اس انسان کے چہرے پر جو نور اور طمانینت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے، اولیاء خدا میں سے ہے، اور اگر میں پانی کا جام بھر کے لے جاؤں اور پانی کا یہ جام یہ زخمی انسان میرے ہاتھ سے قبول کر لے اور ایک نگاہ کرم میرے چہرے پر ڈال دے، تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے دے گا۔ یہ سنا عمر ابن سعد نے کہا جاؤ لے آؤ پانی۔ اس نے یزیدی فوج کے رپورٹر نے پانی کا جام اٹھایا اور شط فرات کی طرف دوڑا، اور جو استاد حق نے لکھا تحریر کیا اپنی کتاب میں، جتنی دیر میں یہ پانی کا جام بھر کے پلٹا، اتنی دیر میں یا تو خود شمر ابن ذیلجوشن نے اپنے ارادے سے یا پھر عمر ابن سعد کے اشارے پر سید الشہداء کو شہید کر دیا، اور جتنی دیر میں وہ پلٹ کے آیا، اس نے آقا حسین کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے پر رکھ دیا، سینے پر رکھ دیا۔ میں فقط مجبور ہوں اس لیے نفس مطمئنہ کا معنی کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، سینے پہ رکھا، جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی اور یہ روایت شروع کی۔ لیکن جو عجیب بات ہے، وہ یزید ابن معاویہ کی فوج کا رپورٹر جام لیے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب سید الشہداء سے قریب پہنچا کٹے ہوئے سر کے، تو اس نے پانی کا جام آپ کے کٹے ہوئے لبوں سے لگا دیا، اور وہ پانی زمین پر گرنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا عمر ابن سعد نے تو چلایا اور کہا اے یزیدی فوج کے رپورٹر، کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر بھی پانی پیے؟ سنیں گے اس نے کیا جملہ کہا جواب میں۔ جیسی عمر ابن سعد کی بات سنی، اپنا رخ موڑا عمر ابن سعد کی طرف اور کہا واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ ان فکرت قتلہ۔ اے عمر ابن سعد، اللہ کی قسم مجھے اس شخص کے چہرے کے نور اور طمانینت نے اتنا جذب کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس کا گلا کٹ چکا ہے۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، حامل نفس مطمئنہ۔ استاد حق نے لکھا کہ روز عاشور جیسے جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ویسے ویسے حسین ابن علی کے چہرے پر طمانینت کے آثار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس لیے خدا خطاب کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی،
خدا کہہ رہے آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جائیے. یہ میرا بندہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن پہلی مجلس اور لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں، اس لیے یہ میرا بندہ جو پروردگار سورہ فجر میں حسین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اس میرے بندہ کا عبدی کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہاں کے صاحبان ذوق اور بامعرفت مومنین کے جو کوئی لفظ ضائع نہیں جانے دے رہے، میں مرحوم اقبال کے شعر سے استعارہ لیتے ہوئے آگے بڑھوں اور عرض کروں کہ یہ خدا جو عبدی کہہ رہا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ عبد ہونا اور ہے اور عبدہو اور عبدی ہی ہونا اور ہے. عبد کیا ہے اور عبدہو کیا ہے، تاکہ عبدی کا معنی سمجھ میں آ جائے. مرحوم اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہو شیء دیگر، عبد اور ہے عبدہو اور ہے، عبد دیگر عبدہو شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر. عبد وہ ہے جو کوہ طور پر جا کر اللہ کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے. فادخلی فی عباد. زندہ یہ خوبصورت سماعتیں پروردگار آپ کو سلامت رکھے. بزرگوار نے کہا تکرار کروں، عبد دیگر عبدہو شیء دیگر، عبد اور ہے عبدہو اور ہے. عبد کیا ہے اور عبدہو کیا ہے؟ ان سراپا، ان سراپا انتظار ان منتظر. عبدہو وہ ہے جو کوہ طور پہ کھڑے ہو کر اللہ کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبدہو وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے. عبدہو وہ ذات مصطفیٰ، صرف خدا منتظر نہیں، نہ عبدہو کی منزل پر خود محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا اور حسن پروردگار فرما رہے آؤ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ میری جنت کون سی ہے؟ میں نے بہار الانوار کی 62 نمبر جلد میں پڑھا ہے کہ اہل جنت کو 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سرور و سالار شہیدن حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف عطا کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جنت کے درجات ہیں. تو یہ کون سی جنت ہے؟ یہ گفتگو کے اختتام میں عرض کروں گا. آج صرف قسموں کا معنی کروں اور پلٹیے اور آئیے. والفجر، قسم ہے فجر کی، اور اب پتا چل گیا کہ فجر سے مراد کون ہے؟ حسین ابن علی. تو پروردگار نے نور حسین کو فجر سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ تو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں جو فجر کا معنی کیا، وسیع شگاف، چونکہ یہ لمحات رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں، اس لیے ان لمحات کو فجر کہا جاتا ہے. اور آپ ان میں دوست اور دشمن کی تشخیص کر سکتے ہیں کہ یہ اپنا ہے اور یہ بیگانہ ہے، یہ دوست ہے اور یہ دشمن ہے، اور یہ قابل اعتماد ہے اور قابل محبت ہے، یہ قابل نفرت ہے. تو اللہ نے نور حسین کو فجر سے تشبیہ دی، یعنی وہ ذات جس نے آ کر بنو امیہ کے مکروہ چہروں سے نقاب کو الٹ دیا اور حق کو اس طرح سے عیاں کیا.
اگر اسی مقام پر رات کے 2 بج جائیں اور کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو تو کیا آپ پہچان پائیں گے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے؟ لیکن جب فجر کا سورج طلوع کرتا ہے تو آپ تشخیص دے لیتے ہیں یہ حسین ہے کہ جنہوں نے بشر کو قیامت تک کے لیے وہ شعور عطا کر دیا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، اور خیر کون ہے اور شر کون ہے، اور اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، اور مسلمان کون ہے اور اسلام کے لبادے میں چھپا ہوا منافق کون ہے، یہ حسین نے بتایا۔ اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، جو خمینی بت شکن استاد آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بیان کیا، شاید اس سے آگے نہ بڑھ سکے آج کی حد تک۔ فجر تو کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں۔ اور عالم بزرگوار تشریف فرما ہے، ایک بامعرفت شخصیت اور علم دوست شخصیت، تو آپ یہاں موجود اپنے شہر میں پنڈی بٹھیاں کے جتنے بھی فرق اسلامی کے مکاتب فکر کے یہاں پر دینی مراکز ہیں، اور جو ان کی یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے اور مدرسے اور ان کی لائبریریاں ہیں، جا کر جب سے پہلی مرتبہ حدیث کی کتابیں تحریر ہونا شروع ہوئیں اور آج تک جو حدیث کی سب سے پہلی کتابیں لکھی بخاری اور مسلم کے اساتید نے 101 ہجری، اور اس وقت سے لے کے آج تک امام ناصر الدین البانی جن کا 11 سال پہلے انتقال ہوا اور سلسلۃ احادیث صحیحہ کا عظیم الشان مجموعہ بنا قائم کیا۔ اس کے بعد جو سیرت کی کتاب میں، سیرت کی سب سے پہلی کتاب 157 ہجری میں ابن اسحاق نے لکھی، اور ابن حشام نے آ کر اس کا تتمہ اور تکملہ پیش کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ کے بر صغیر پاک و ہند تک، سیرت النبی سید سلمان ندوی نے اور مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کی، اور تاریخ کے جتنے بھی متون ہیں، تاریخ طبری ہے، اسد الغابہ ہے، مروج الذہب ہے، ابن خلدون ہے، تاریخ مدینہ و دمشق ہے ابن عساکر کی، اور تاریخ بغداد ہے ابو بکر خطیب بغدادی کی، اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، اور الکامل ابن اسیر کی، جتنی بھی کتابیں تاریخ کی آج تک لکھی گئی ہیں وہ سیرت کی اور حدیث کی، سب کا اجماع ہے اس نقطے پر جو عرض کرنے لگا ہوں کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کل 10 تھی۔ آج تک کسی مسلمان دانشور نے اختلاف نہیں کیا، خواہ کوئی سنی ہے، دیوبندی ہے، حنفی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی، کوئی عالم اور کسی کے پاس چلے جائیے، مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد صرف 10 تھی، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب اور 2 عشاء۔ اور مدینہ جانے کے دوسرے سال کے بعد ان 10 رکعتوں میں 7 رکعتوں کا مزید اضافہ ہوا، فجر کی بدستور 2 رہیں، اور عصر کی 2 رکعتیں اضافہ ہو کر 4 ہو گئیں، اور اسی طرح سے ظہر کی بھی 4 ہیں، اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، لیکن فجر کی اسی طرح سے 2 رہیں۔ یہ 7 رکعتوں کا اضافہ۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم کوئی تقسیم کر رہے ہوں چیز، کسی کو 2 پکڑا دیں، کسی کو 3 ہو، کسی کو 1 ہو، کسی کو 1 بھی نہ دیں۔ خدائے سبحان، خدائے حکیم، خالق عقل ہے، جس کے ہاں احساسات، جذبات اور عواطف وجود نہیں رکھتے، جو کیفیتوں کا خالق ہے اس کے ہاں کیفیتیں نہیں پائی جاتی، جو کچھ بھی خدائے سبحان کرتا ہے کمال عقل کی منزل پر۔ تو سوال یہ کہ ان 7 رکعتوں کا اضافہ کیوں ہوا؟ جب مکہ میں یہ 10 رکعتیں تھیں تو مدینہ میں بھی 10 رہتی، اور اگر اضافہ کرنا تھا تو ہر نماز کے ساتھ پھر 2 رکعتوں کا اضافہ کیا جاتا، لیکن ظہر و عصر و عشاء کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اور مغرب کے ساتھ صرف 1 کا، اور فجر کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو کیوں؟ تو خمینی بت شکن اور استاد حسن زادہ عاملی نے 1001 نقطہ میں اس کی وجہ بیان کی، اور دیگر عرفاء نے بھی کہا سب سے پہلے جس نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا یہ نماز ظہر ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں پر جو نماز فرض ہوئی تھی یہ نماز ظہر ہے۔
اور نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتیں پروردگار نے مکہ میں شہر مقدس نے اول جعل میں مسلمانوں پر اپنی بندگی کے لیے فرض کی تھی، اور پھر مدینہ پہنچ کر یہ عبادت خدا کی، نماز خدا کی، لیکن جو ان 2 رکعتوں میں اضافے کا سبب یہ نور مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے، ادب مصطفیٰ میں، اکرام مصطفیٰ میں اور احترام مصطفیٰ میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظہر کی 2 رکعتیں مزید اضافہ کی، اور عصر کی 2 رکعتوں کے اضافے کا فلسفہ اعزاز مرتضوی ہے، عزت علی میں فرض کی، اور مغرب کی 1 رکعت اعزاز فاطمہ زہرا میں پروردگار نے فرض کی، اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز حسن مجتبی میں پروردگار نے فرض کی، لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو بدستور 2 ہی رکھا، اس لیے بشر کو سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ خدا کا ہے سب حسین کا، جو حسین کا ہے سب خدا کا ہے۔ اور ابھی تو آپ پنڈی بھٹیا میں تشریف فرما، پنڈی بھٹیا میں تشریف فرما، ابھی تو آپ پنڈی بھٹیا میں تشریف فرما ہے، اگر یہاں سے لاہور چلے جائیں تو آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی، اور 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، لیکن مغرب کی 3 رہیں گی، نہ 1 کم کر سکتے ہیں نہ 2، ایسا نہیں کہ 3 کم کر کے آپ 2 پڑھنا شروع کر دیں، اور فجر کی بھی بدستور 2 ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ آپ 2 کو کم کر کے 1 پڑھیں۔ تو پروردگار نے جب ظہر و عصر و عشاء کی رکعتوں میں تخفیف رکھی اور نماز کو قصر قرار دیا، تو فجر اور مغرب میں کوئی تخفیف کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، نبی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، حسن کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کبھی بھی نہ حق فاطمہ معاف کر سکتا ہے۔ پروردگار نہ حق فاطمہ معاف کر سکتا ہے، نہ حق حسین ابن علی معاف کر سکتا ہے۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو 1,24,000 نبیوں کی محنت برباد ہو جاتی، اس لیے کہ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کے خلاصے کا نام نظام ولایت ہے اور پیغام غدیر ہے، اور اگر فاطمہ گھر سے دربار تک نہ جاتی تو آج پیغام غدیر نابود ہو چکا ہوتا، اور وہ ہستی جس نے فاطمہ زہرا کی محنتوں کو بچایا اور آگے بڑھایا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ بشر مقروض ہے، بشر مدیون ہے، اور کوئی بھی انسان قیامت تک حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں گئے حسین کربلا؟ کس لیے گئے حسین کربلا؟ کس کے لیے؟ کیوں تشریف لے گئے؟ کیوں قیام فرمایا؟ سادہ لوگ سمجھتے ہیں حسین نے قیام اس لیے فرمایا کہ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، سرے سے شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب اس کے باپ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور اطباء اور معالج اور حکماء اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، تو یزید تو کئی دنوں سے غائب تھا، اور خط اس کے باپ کی زندگی میں لکھا جا چکا تھا، اور قاصد تیار ہے اور گھوڑا تیار ہے، اور امیر جانکنی کی حالت میں بس یقین مقصود ہے کہ موت ہو چکی تو قاصد چل پڑے، اور خط تحریر ہے۔ یزید تو باپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں تھا،
3 دن تک غائب رہا. جنازہ ضحاک بن قیس نے اس کی فوج کے سپہ سالار نے پڑھایا اور 4تھے دن پلٹ کے آیا اور 3 دن میں ضحاک بن قیس نے شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا. جب پلٹ گیا حکومت اس کے سپورٹ کر دی. تو سوال یہ ہے کہ یہ خط جو امام حسین کو بھیجا گیا، فرض کیجئے کہ بنو امیہ امام حسین کو خط نہ لکھتے تو کیا حسین قیام نہ فرماتے؟ اور سوال یہ کہ سب سے پہلا خط 3 بر اعظموں میں 9 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں. 9 کروڑ مسلمانوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ خط حسین کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیا مجبوری ہے بنو امیہ کی؟ بنو امیہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر بنام دین حکومت کرنا چاہتے ہیں اور بنام شریعت اور بنام خلافت حکومت کرنا چاہتے ہیں. اپنی بادشاہت کو خلافت کا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں اور یہ ٹائٹل اس وقت تک ان کو نہیں مل سکتا چاہے 9 کروڑ مسلمان بیعت کر لیں، جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ ان کی تائید نہ کرے. یہ بنو امیہ کی مجبوری ہے. لیکن حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کو بیعت کا مطالبہ کیا گیا. نہ کیا جاتا تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل کوفہ نے خط لکھے، اہل کوفہ کو تو خبر ہی نہیں ہے. اور جب امام حسین کو خط لکھا گیا رجب کے آخر میں تو آپ 28 رجب کو چل پڑے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ چکے مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ. اور اہل کوفہ کو تو جا کر ماہ رمضان میں پتا چلا کہ امیر شام مر چکا. اور ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو قیس ابن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر یہ مکہ آئے اور حسین پہلے سے گھر چھوڑ چکے. اس کا مطلب یہ کہ اہل کوفہ کی دعوت پر بھی حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا. پھر کیوں چھوڑا مدینہ؟ آج کی حد تک ایک جملہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ نہ اس لیے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور نہ اس لیے کہ اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی. اگر مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی حسین قیام فرماتے. اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی حسین قیام فرماتے. کیوں؟ سب مشورے دے رہے ہیں. عبداللہ ابن زبیر مشورہ دے رہا ہے حسین عراق نہ جائیے، یمن چلے جائیں. عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا حسین عراق نہ جائیے، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں. جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کے بیٹے بچے مخدرات عصمت و طہارت وہ بھی بچ جائیں گے. آپ ہندوستان چلے جائیے. تو کتنے مشورے دے رہے ہیں. تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے ہیں. کیا عبداللہ بن زبیر نے بیعت کی ہے یزید کی؟ نہیں کی. اور راتوں رات مکہ سے نکلا، وہ بھی 28 رجب کو نکلا ہے. کیا اس کو یزید نے قتل کر دیا؟ نا. یزید کی کل حکومت 3 سال 8 مہینے 14 دن ہے. اور پھر یزید کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا معاویہ آیا، اس نے 40 دن حکومت کی. پھر مروان بن حکم کی حکومت ہوئی، 9 مہینے حکومت کی. پھر عبد الملک بن مروان کی حکومت شروع ہوئی. اس سارے عرصے میں پورے مدینہ پر، حجاز پر، مکہ پر، طائف پر، عراق پر، ایران پر، مصر پر، ساری اسلامی سرزمین پر عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی ہے. بنو امیہ کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی ہے اور 11.5 سال حکومت کی. سب مر گئے. عبد الملک بن مروان نے بالآخر قتل کیا عبداللہ بن زبیر کو. دوبارہ سے حکومت بنو امیہ کے پاس آئی. تو حسین ابن علی بھی قیام نہ فرمائیں، بیعت نہ کریں، لیکن قیام بھی نہ فرمائیں. یہ بات بہت اہم ہے، اگر میں پہنچا سکوں تو. اب سینے میں سکت نہیں، لیکن یہ نقطہ چاہتا ہوں کہ پہنچ جائے تاکہ فجر کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ کیوں کوئی بھی انسان حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. یہ سب جو حسین کو مشورے دے رہے تھے، ان سے متعلق شہید مطہری نے بڑا خوبصورت جملہ کہا یہ جتنے لوگ حسین کو مشورہ دے رہے تھے یہ سب اس حقیقت کو شیشے میں اور آئینے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا. انہیں پتا تھا اہل عراق اور اہل کوفہ ساتھ نہیں دیں گے، حسین نہیں جانتے تھے. تو پھر کیوں قیام فرمایا؟ حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے، پھر کیوں قیام فرمایا؟ آخری جملہ، آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے
اور میں چاہ رہا تھا کچھ مطالب اور عرض کروں، لیکن پھر انشاءاللہ کل وہیں سے آگے بڑھیں گے۔ کیوں فرمایا، کس لیے فرمایا؟ آپ کے قریب میں شہر لاہور ہے، اور چند سال پہلے تک یہاں پر حسین ڈے، یوم حسین منایا جاتا تھا، اور برے صغیر پاک و ہند سے، بنگال سے، اور ہر ملک سے جہاں جہاں اردو زبان بستے تھے، سکھ اور ہندو، مسلمان، غیر مسلم، سب جمع ہوتے تھے۔ شعراء، ادیب، لکھاری، مفتی، علماء، دانشور، محقق سب جمع ہوتے تھے، تاریخ نویس، سیرت نگار، اور جتنی یہ آپ کی جگہ اس سے کئی گنا بڑا صرف وہ سٹیج ہوتا تھا جہاں پہ یہ محققین اور شعراء اور مہمانان بیٹھتے تھے، اور یہ 3 دن جاری رہتا تھا۔ اور موچی دروازے میں ایک مرتبہ جو آخری تیسرا دن تھا، اور نوبت تھی سید علی نقی نکن کی۔ میں فجر کا معنی عرض کروں اور آج کی گفتگو سمیٹ لوں، اور جب ان کی باری آئی تو اب اذان مغرب سے صرف 5 منٹ باقی، اور بات کو سمیٹنا ہے۔ اور حسین ڈے کا موضوع یہ تھا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا۔ تو جب ان کی باری آئی، انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا اب 2 منٹ رہ گئے تو میں کیا بیان کروں۔ بس ایک جملے میں انہوں نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا، اور کہا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ اب شاید ان کے پاس وقت نہیں تھا، شاید ان کے پاس وقت نہیں تھا، یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اتنا بیان کیا، لیکن جتنا کئی سالوں سے میں کربلا کو پڑھ رہا ہوں، حسینیت کو پڑھ رہا ہوں، اور جو میں تاریخ عاشورہ سے سمجھا ہوں، اب میں بھی ایک جملے میں خلاصہ دے کے بات تمام کر دوں۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو صرف نماز جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کے چھوڑ چکے ہوتے، اور ہر حرام کو واجب سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے۔ اور زیادہ قریبا کی بات کروں، آج ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے شادی حالوں کے اندر مولوی صاحبان سر پر پگڑی رکھ کر، یا سر پر چائنا کی ٹوپی ڈال کے، اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اس شادی حال میں آ کر ایک ماں کا اسی کے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے، مبارکبادیں ہوتی، مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی، اور کسی انسان کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا، اور کوئی بھی انسان حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ بازاروں میں بیٹھے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہیں، سڑک پہ بیٹھ کر حسین ابن علی کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، حق ادا کرنے کے لیے آئے، لیکن اگر آپ قیامت تک روتے رہے، وہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو حسین کی بیٹی کے اوپر جو رخسار پر ایک تماچا لگا، مسلمان قیامت تک اگر گریہ کرتا رہے تو اس کا صلہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اور میں عرض کروں دست ادب جوڑ کر پنڈی بھٹیاں کے بامعرفت مومنین کے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کے عرض کرنے لگا ہوں، اگر سکینہ بنت الحسین کے بغیر امام حسین کی محنت بچ سکتی تو حسین کبھی سکینہ کو کربلا نہ لے کے آتے۔ کس طرح سے اپنے بابا کی نصرت کی ہے یہ میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، لیکن مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی ہے۔ سید ابن طاؤس صاحب اللحوف اور مقتل ابو مخنف میں، اور منہاج الدموع اور ضمۃ الثاقبہ سب میں یہ گفتگو ہوئی کہ میدان کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے۔ تو مقتل نگاروں نے یہ جملہ کہا کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، اور جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔ جو جتنی دیر تک جیا اس نے اتنی زیادہ مصیبت برداشت کی، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلوں سے زیادہ۔ اور پھر سنیں گے کیا جملہ کہا سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف۔ اور پھر یہ جملہ لکھا مقتل نگاروں نے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف
اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف، ایک ایک لمحہ مستقل مصیبت ہے۔ بس ایک روایت عرض کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں، بزرگوار کو روک دیجئے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ میرے عزیزو، پروردگار سلامت رکھے آپ کو اس سے خدشے سے کہ آپ کا سر زخمی نہ ہو جائے۔ میں بہت کم مصائب پڑھتا ہوں، لیکن ایک روایت سن لیجئے۔ جب یہ کاروان 11 محرم کو کربلا سے چلا، ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن اور شبس ابن ربعی اور عمرو بن حجاج اور عمر ابن سعد آگے بڑھے، کہا ہم بچوں کو سوار کرائیں گے، بیویوں کو سوار کرائیں گے۔ جیسے انہوں نے یہ جملے کے ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آئے، انگشت سے سبابہ کا اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ کے رک جاؤ، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، محمد کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانی زہرا نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، ایک ایک خاتون کو سوار کیا، حد ہے سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں جناب سکینہ کو اونٹ پر سوار کیا۔ اور سوار کرانے کے بعد اب ارادہ کیا کہ خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے، مبادا یہ بچی گر نہ جائے۔ لیکن بی بی جیسی سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی تو شمر ابن ذوالجوشن غصے سے کھول رہا تھا اور اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی شہزادی زینب آگے بڑھی، شمر ابن ذوالجوشن نے کہا، اے علی کی بیٹی، میں اس بچے کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا، کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانی زہرا نے فرمایا، یہ بچی تو کبھی محمل پر اکیلے سوار نہیں ہوئی، کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کے شتر کی پشت پر سوار ہو سکے؟ یہ بچی گر جائے گی۔ کہاں آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا، آپ کی بچی نہیں گرے گی، آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ سنیں گے کیا کیا اس نے؟ شمر نے ایک رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب منزلیں طے ہونا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، صحرا گزر رہے ہیں، میدان گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں، اور یہ رستی آہستہ آہستہ اونٹ کی کھال کے ساتھ رگڑ کھاتے ہوئے اتنی باریک ہو گئی کہ کسی مرحلے پر ٹوٹی۔ جب ٹوٹی تو کیا ہوا؟ نصف شب، سحر کا وقت ہے، یہ قافلہ رکا۔ شمر تلوار لے کے سپاہیوں کے پاس آیا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر قافلہ نہ روکنا۔ کہا کیا کریں اے شمر، جس نیزے پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور ہم سے اٹھ نہیں رہا۔ شمر ہے، قاتل حسین ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا اگر ایک سے نہیں اٹھ رہا 2 اٹھاؤ، 2 سے نہیں اٹھ رہا 3 اٹھاؤ۔ قاتل ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ اس شقی نے ایک تازیانہ اٹھایا اور پوری قوت سے سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی، اور اتنے تازیانے مارے کہ سید سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا، یہاں تک کہ سید سجاد نے سر بلند کیا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور پوچھا، بابا صرف اتنا بتا دیجئے یہاں رکنے کا سبب کیا ہے، یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسی پوچھا لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا، ارے سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس جیسی آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، خود کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور پیچھے دوڑنا شروع کیا اور آواز بلند کی، اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، ڈھونڈنا شروع کیا، ایک جھاڑی کے عقب میں دیکھا ایک خاتون ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے اور سکینہ اس خاتون کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے۔ ثانی زہرا حیرت سے آگے بڑھی، پوچھا، ارے بی بی، اب جبکہ ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے، آپ کون ہیں جو اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی تو کربلا سے لے کے اب تک سارے سفر میں سوئی نہیں ہے، آخر آپ کی گود میں کیسے سوئی ہے؟ تو اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، ارے زینب پہچانو،
اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب